سارے ٹھیک ہوں گے. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اردو اور گارنٹی ہے کہ آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اردو پلوارگاہ کہتے ہیں کارتا ان کی ویب سائٹ اوپن کریں, وہاں پہ NOC فار میرج رکھیں. ٹھیک ہے, پیڈ لازمی ہے. 1N5 کچا مدان سے ویزے کی فیملی یونیفیکیشن C300 سے نے اپنی کہانی گڑی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سارے ٹھیک ہوں گے. بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اردو اور انڈونیشین دونوں مکس میں بناؤں گا. بنانے کا مقصد ہے کہ جو ہمارے پاکستانی یا انڈینس ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے, اور جو انڈونیشینس ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے. ایک ایک سٹیپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر آج کل بہت سارے جو ہے نا بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, جو پورا دن لائیو بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ وہ اب نیا طریقہ ہی انہوں نے شروع کر دیا. تو زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, شارٹ کٹ میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں کہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. پوری ویڈیو جو دیکھے گا اسے سمجھ آئے گی کیا چیز ہے, اور دیکھنے کے بعد اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب سے پہلے انڈونیشیا موسٹلی جو لوگ جاتے ہیں وہ شادی کے سلسلے میں جاتے ہیں. اب شادی کے لیے انہیں ایک پراپر پروسیجر ہے, پروسیس ہے, وہ انہیں ضرورت پڑتا ہے. اس کے اوپر میں نے پہلے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, لیکن آج میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے اندر پہلا یہ ہے کہ جو پاکستانی یا انڈین لڑکا ہے اس نے اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں. اسی طرح جو لڑکی ہے اس نے بھی اپنے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں. لڑکے نے کون سے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں؟ اس کے اندر پیرنٹ پرمیشن ہے. پیرنٹ پرمیشن آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر بنانا ہے. والد صاحب زندہ ہے تو والد صاحب کے نام سے بنے گا. اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو پھر والدہ کے نام سے بنے گا. اگر والد والدہ دونوں نہیں ہیں تو پھر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگے گا. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک یونین کونسل سے آپ کو ان میرج سرٹیفکیٹ ملے گا. FRC آپ کو چاہیے ہوگا. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. باقی یہ 4 ڈاکومنٹس ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے برتھ سرٹیفکیٹ. یہ آپ کو انڈونیشیا کے اندر جس وقت آپ شادی کرتے ہیں اس وقت ضرورت پڑتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ. یہ تو ہو گئے لڑکے کے ڈاکومنٹس. اب لڑکی کو جو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں. اورنگ انڈونیشیا یہ ہارس بیکن سرات ایزنداری اورنگ توا جکا دیا ہے تو چرائے ہارس پونیا سرات چرائے اردو پلوارگاہ کہتے پہ چیکا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. یہ لڑکی کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں. اب جو لڑکا ہے اس نے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں موفا سے. اب موفا اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور جو نزدیک ہے آپ کے شہر کے, یا آپ جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں آپ اس موفا سے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. لڑکی نے اپنے ڈاکومنٹ پوسٹل کروانے ہوتے ہیں. یہ ہر پوسٹل ڈاکومنٹ تاریخ منتری ویسا دیا ہے تو پوسٹل آن لائن جگہ ویسا ممکن ہے. اس کے علاوہ مال آف کنیگان وہاں پہ 2nd فلور کے اوپر ان کا دفتر ہے. وہاں سے بھی ڈاکومنٹ پوسٹل ہو جاتے ہیں. منیمم 3 دن کا ٹائم ہو لیتے ہیں, اور میکسیمم 4 دن بھی ہو سکتے ہیں. اس کی فیس بھی کچھ خاص نہیں ہے. انڈونیشین 1,50,000 اس کی فیس ہے. پاکستانی لگ بھگ کچھ 2500 روپیہ. یہ ہارو سے تو پوسٹل ڈاکومنٹ ہانیہ دعا گپکن بنیا گپکن سمانے ہانیہ دعا ڈاکومنٹ داری تو چیوے پوسٹل داری کمنتریا. اچھا, یہ تو لڑکی کے ڈاکومنٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ تو آپ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے جس میں آپ نے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹس کیونکہ امبیسی ریکوائرمنٹ ہے, چینج بھی ہو سکتے ہیں, پالیسی چینج ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے آپ نے جب بھی بنوانے ہو اس سے پہلے آپ پاکستان امبیسی جکارتا ان کی ویب سائٹ اوپن کریں, وہاں پہ NOC فار میرج اس لنک کو اوپن کریں. وہاں پہ آپ کے سامنے سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیلز آ جائے گی, آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹ چاہیے NOC سے متعلق. ٹھیک ہے, تو بناتے وقت یا بنانے سے پہلے آپ ایک دفعہ اس ویب سائٹ کو ضرور چیک کیجیے. سیکنڈ سٹیپ اس کا آتا ہے ویزے کا. ویزا آپ کو چاہیے ہوگا B211A. سوشل ویزا ہے, کیٹیگریز ہے. کیٹیگریز کے حساب سے آپ کو وہی بندہ صحیح پرووائڈ کرے گا جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے. آپ پراپر کمپنی سے ویزا لیں. کمپنی آپ کو ساتھ لیٹر دے گی, اوریجنل بھی دے گی, PDF بھی دے گی ویزے کے ساتھ.
ویزے کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں ان میں پاسپورٹ بایو، ایک تصویر، کرونا ویکسینیشن پہلے لازمی تھا، ابھی آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ اگر پرپز ہے آپ کا شادی کا انڈونیشیا، تو لڑکی کا آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے جو گھر کا ایڈریس ہے وہ، یہ چیزیں چاہیے ہوں گی ویزا جس وقت آپ اپلائی کریں گے اس پر۔ اس کے علاوہ آپ کا ویزا نکلے گا وزٹ آف پرپز کے اندر۔ اب آپ کس سے بنوا رہے ہیں یہ وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سا پرپز لکھتا ہے اس کے اندر۔ یہ آپ کا ویزے کی ڈیٹیل میں آتی ہے یہ چیز، جو آپ کا سیکنڈ سٹیپ ہے۔ اب ویزا جس بندے سے آپ لیں گے اس کے ساتھ آپ کمپلیٹ ڈسکشن کریں، ٹھیک ہے، ویزے سے متعلق، اور وہی بندہ آپ کو باقی چیزوں کے متعلق بھی اگر کوئی چیز کی کمی بیشی ہوگی تو وہ آپ کی پوری کروا دے گا۔ اس کے بعد آپ کا سٹیپ آتا ہے جس وقت آپ ویزا بھی ہو گیا، آپ کے ڈاکومنٹس بھی تیار ہو گئے، پھر آپ کا سٹیپ آتا ہے پاکستان سے انڈونیشیا کے لیے ٹریول۔ اس ٹریول کے لیے آپ کو لازمی چاہیے ہوگی ہوٹل بکنگ، اور منیمم آپ 7 دن کی پیڈ ہوٹل بکنگ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے، پیڈ لازمی ہے۔ اگر آپ ڈمی لے لیں گے تو پاکستان میں بھی پرابلم ہوگی آپ کو نکلتے وقت، اور انڈونیشیا میں بھی انٹری کے وقت آپ کو پرابلم ہوگی اس چیز کے اوپر۔ تو پیڈ آپ ہوٹل بکنگ 7 دن کی لازمی پاس رکھیں۔ اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر، اسپیشل انویٹیشن لیٹر آپ اپنی کمپنی سے بنوائیں آپ کے پرپز کے مطابق، تاکہ پاکستان لیو کرتے وقت، انڈونیشیا انٹر ہوتے وقت آپ کو پرابلمس فیس نہ کرنی پڑے۔ اگر وہ آپ سے کسی قسم کے سوال کرتے ہیں، وہ جس بندے سے آپ لے رہے ہوں گے وہ آپ کو بہتر اس کے اوپر گائڈ کر دے گا۔ پھر آ جاتا ہے ٹکٹ۔ ٹکٹ آپ جس وقت بھی بائی کریں، جس سے بھی بائی کریں، اس کے ساتھ آپ 3-4 چیزیں لازمی ڈسکس کریں: ری شیڈول پالیسی، ریفنڈ پالیسی، نو شو، بیفور ڈپارچر، آفٹر ڈپارچر، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ اس بندے کے ساتھ لازمی ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس وقت کوئی آف لوڈ ہو جاتا ہے تو اسے ٹکٹ ری شیڈول کرانا پڑتا ہے۔ پھر اس وقت لوگوں کے ساتھ ہینڈ ہوئے ہیں، میں اس سائڈ کے اوپر یہ ویڈیو نہیں لے کے جانا چاہتا، کیا ہوا کیسے ہوا، ٹو دی پوائنٹ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں آپ لازمی اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپنا ٹکٹ بائی کریں۔ آپ کے ڈاکومنٹس، ویزا، ہوٹل بکنگ، ٹکٹ، یہ آپ کے 4 میجر پارٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس شو منی بھی ہونی چاہیے، اور منیمم آپ اپنے پاس جو ایئرپورٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ $1000 ہوتی ہے۔ کم از کم اتنی اماؤنٹ آپ اپنے پاس لازمی رکھیں۔ اس سے پلس رکھیں تو آپ کی مرضی، لیکن اس سے کم رکھیں گے تو پرابلم ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، اس کے اوپر کچھ ایگزیکٹلی کہا نہیں جا سکتا۔ لاسٹ ٹائم امیگریشن ڈیمانڈ کر لیتی ہے شو منی کی، اور وہ کہتے ہیں جی دکھا دیں۔ لاسٹ ٹائم پوچھتے ہیں آپ جتنا بھی بولتے ہیں وہ آپ کو دکھانے کا نہیں کہتے، تو شو منی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ انڈونیشیا جس وقت انٹر ہوتے ہیں، انٹر ہونے کے بعد آپ نے اگر جو لڑکی کے ڈاکومنٹ بھی ریڈی ہیں، پوسٹل ہوئے ہیں، ریڈی ہیں، آپ کے بھی ڈاکومنٹ ریڈی ہیں، آپ چلے جاتے ہیں پاکستان ایمبیسی کنگا، وہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں NOC۔ اس کی فیس ہے آئی تھنک 3,50,000 انڈونیشین، تو یا 4,50,000، مجھے ایگزیکٹلی ابھی وہ میرے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن اتنی ہے، وہ پاکستانی 7-8 ہزار روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اچھا، وہاں پہ آپ ریسیپشن پہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ کا NOC کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس میں لڑکی کے والدین کو وہ بلا بھی سکتے ہیں، اگر دور دراز ہیں کہیں تو وہ ویڈیو کال پہ بھی ان سے کنفرمیشن کریں گے، ویریفیکیشن کریں گے۔ ابھی یہ لاسٹ 6-7 مہینے پلس ہی ہو گئے ہیں یہ چیز چل رہی ہے، اور موسٹلی اس وقت میجورٹی میں لوگوں کو 1 دن کے اندر اندر NOC بھی مل جاتے ہیں، کوئی اتنا پرابلم نہیں آتا۔ لیکن امبیسی کا ایک پراپر پروسیجر ہے، تو وہ اپنے مطابق چلتی ہے، اور اس کے اوپر امبیسی آپ کو بہتر گائڈ کرتی ہے۔ وہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر اور آپ کی سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت۔ تو NOC آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے۔ NOC لینے کے بعد آفس کی طرف آپ جانا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے وہاں پہ نکاح رسمی کرنا ہوتا ہے۔ تو نکاح رسمی کے لیے بعض ٹائم وہ ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹ مانگ دیتے ہیں، بعض ٹائم نہیں بھی مانگتے۔ اگر ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹ وہ مانگتے ہیں تو اس میں ایک آپ کا NOC ٹرانسلیٹ ہونا لازمی ہے، دوسرا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ٹرانسلیٹ ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ گواہ آفس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا لوکل بیعتے سے ایک ڈومیسائل بنتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ جو بھی جس علاقے میں بھی ہیں آپ کے ساتھ آپ کی فیوچر وائف ہونی ہے وہ بنوا سکتی ہیں، وہ ٹوٹل 5-10 منٹ آدھے گھنٹے میں بن جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کا ایک اور لوکل ڈومیسائل لگتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ویزا، پاسپورٹ، NOC، برتھ سرٹیفکیٹ، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا سوری، ایک چیز میں بھول گیا تھا، لڑکی نے ڈاکومنٹ تیار کرنا ہوتا ہے N1 N5 کچا مکان کلورہان سے یہ بنتا ہے، بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے یہ بھی۔ لڑکی نے جس وقت اپنے ڈاکومنٹ NOC کے لیے بنانے ہیں تو اس وقت اس نے ایک یہ ڈاکومنٹ بھی بنانا ہے، سب N1 سے N5 کا ڈاکومنٹ ہے۔ اچھا کوا آفس میں آپ ریکویسٹ دیتے ہیں شادی کی، وہ آپ کو ڈیٹ دے دیتے ہیں 2 دن بعد، 3 دن بعد، نیکسٹ ڈے، مطلب کوا آفس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سی ڈیٹ دے رہا ہے۔ وہاں پہ آپ ریکویسٹ کر کے اگر 10 دن بعد کیا تو ریکویسٹ کر کے آپ 2-3-4 دن بعد کی بھی دے سکتے ہیں، اس کا بھی ایشو نہیں۔ اور کوا آفس کی جو فیس ہے وہ پاکستانی تقریباً 15,000 روپے کے لگ بھگ بنتی ہے، اور 7.5 لاکھ انڈونیشین بنتی ہے۔ کوا آفس میں آپ کا نکاح ہوتا ہے، کوا آفس سے آپ کو اس کے بعد بکو نکاح اور ڈیجیٹل میرج کارڈ، یہ 2 چیزیں ایشو ہو گئی۔ آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے، بک نکاح، ڈیجیٹل نکاح نامے کا ڈیجیٹل فوٹو کارڈ، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کی شادی مکمل ہوگی، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ کا آتا ہے 1 سال کا یا 2 سال کا اطاعت۔ جب آپ کا یہ اسٹیپ آتا ہے اس میں آپ کو ڈاکومنٹیشن ساری اکٹھی کرنی ہوتی ہے، اکٹھی کر کے جو آپ کی لوکل امیگریشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے وہ ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے اندر آپ کا ویزا لگے گا، پاسپورٹ کی کاپی، جو بک نکاح ہے ان کی کاپیاں، اردو کارڈ ہے جو نکاح کا ڈیجیٹل اس کی کاپی، لوکل ڈومیسائل، ٹھیک ہے، لڑکی کا ID کارڈ، لڑکی کا کٹو کلوار کا، یہ چیزیں لگیں گی۔ امبیسی کی فیس، امبیسی اور امیگریشن کی فیس ہے 1 سال کے ویزے کی 2.5 جوتا انڈونیشین، پاکستانی آلموسٹ 50,000، اور 2 سال کا جو اطاعت ہے اس کی 3.8 جوتا انڈونیشین، اور پاکستانی آلموسٹ 80,000 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ۔ اچھا اس میں جس وقت آپ امیگریشن دفتر اپنے ڈاکومنٹس لے کے جاتے ہیں، لوکل جو آپ جس ایڈریس پہ آپ نے شادی کی ہے وہاں نزدیک جو بھی ہے اس میں، وہاں سے آپ کو ملتے ہیں 2 فارم، ایک فارم 24 ہے، ایک فارم 36 یا 34 ہے۔ وہ فارم آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں، وہ فارم ساتھ رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ڈاکومنٹ ضرورت پڑتا ہے، جس بندے سے آپ نے ویزا لیا ہوتا ہے اس سے ایک ڈاکومنٹ آپ کو ضرورت پڑتا ہے جو امیگریشن ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس وقت آپ نے ساتھ نکالنا ہوتا ہے۔ وہ PDF ایکسیپٹ نہیں ہوتا، فوٹو کاپی ایکسیپٹ نہیں ہوتی، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اوریجنل۔ وہ ڈاکومنٹ آپ کا ساتھ لگے گا۔ اگر آپ کو وہاں پہ امیگریشن پروسیس میں کوئی بھی ڈفیکلٹی آ رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو اس میں آپ وہاں پہ کاؤنٹر پہ ریسیپشن پہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایشو نہیں آتا، آپ کا ایزلی وہاں پہ اطاعت اپلائی ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کی ڈاکومنٹیشن سبمٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو فیس واؤچر دیتے ہیں، فیس پے کرنی ہوتی ہے 7 دن کے اندر۔ فیس پے کرنے کے بعد آپ کی فنگر ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ امیگریشن میں سبمٹ ہو جاتا ہے۔ پھر امیگریشن اپنا پروسیس شروع کرتی ہے آپ کے اطاعت کا۔ اس پروسیس میں امیگریشن آفیسر جو آپ نے ایڈریس دیا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ وزٹ کرتا ہے، ویریفائی کرتا ہے وہاں سے، ٹھیک ہے، اور ویریفائی کر کے پھر ان کا اپنا پروسیجر ہے، وہ سارا پروسیجر چلتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہو اس میں یا کچھ بھی ہو تو وہ آپ کو ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے وقت ہی بتا دیتے ہیں۔ بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ امیگریشن آپ سے بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی ڈیمانڈ کر لیتی ہے، لیکن وہ بہت مائنر سی امیگریشن ہے جہاں پہ ہوتا ہے، موسٹلی نہیں ہوتی یہ چیز۔ جس وقت آپ کا لگ جاتا ہے وہاں سے مختلف علاقے اگر جکارتا یا اس کے اراؤنڈ ہیں تو آپ کا 10 دن کے راؤنڈ اباؤٹ اطاعت لا کے آ جاتا ہے، لیکن اگر دور کے علاقے ہیں تو 20 دن بھی لگ سکتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا پروسیس ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن سے ایشو ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگتی ہے لمیٹڈ اسٹے ویزے کی، فیملی یونیفیکیشن C-317، یہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے، ای پیپر ہوتا ہے اطاعت کا، اس کے اوپر آپ کے سارے نمبر لکھے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ تصویر لگی ہوتی ہے، وہ آپ کا لمیٹڈ اسٹے پرمٹ ہوتا ہے انڈونیشیا کے لیے۔ اس اسٹے پرمٹ کے اوپر آپ ملٹیپل انٹری کر سکتے ہیں، پاکستان سے انڈونیشیا، جتنی دیر یہ ویلڈ ہے۔ لیکن اگر آپ انڈونیشیا چھوڑ چکے ہیں اور واپس آنا ہے تو پھر آپ کو دوسرا ویزا کوئی لینا پڑے گا، یا C317 کا ہی آپ نے ٹیلیکس اپلائی کرنا ہوتا ہے اس میں۔ تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن جو مین ٹاپک تھا میرا آج کا، کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کافی چیزوں کے اوپر، جو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، پروسیس ہے، وہ یہ ایک پراپر پروسیس ہے اور پروسیجر ہے۔ آپ کسی کو فالو کریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کو اور بتا دوں، آن لائن نکاح کر لیں، C317 مل جائے گا، ان چیزوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں۔ یہ آپ کو پھنسانے کے لیے، یہ ہر بندے نے ایک اپنی اپنی کہانی گڑھی ہوئی ہے، ایسا کر لیں ایسا ہو جائے گا، نہیں۔ جو اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہی طریقہ کار ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اس کا آپشنل طریقہ نہیں ہے، یا کوئی اس کا اینی ادر وے نہیں ہے۔ جسٹ صرف ایک یہ پراپر طریقہ ہے جس کے اوپر آپ فالو کر کے کر سکتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹائمنگ۔ یہ جتنا پروسیس میں نے آپ کو بتایا انڈونیشیا پہنچنے کے بعد، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے ٹائمنگ۔ کتنے ٹائم کے اندر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اگر جو آپ وہ چیز مس کریں گے تو آپ کو ایکسٹینشن لینا لازمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے کچھ چیزیں میں نے ابھی نہیں بہت ڈیپلی جا کے بتائی، کیونکہ وہ آپ جس بندے سے ویزا لیں گے، جو آپ کا ایجنٹ ہوگا، وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا۔ امیگریشن کے حوالے سے اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ امیگریشن کو کلیئر کرنے کے لیے جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بیٹر طور پہ مینٹلی پریپیئر کر دیتا ہے، تو یہ چیز میں نے اسی کے لیے چھوڑ دیا، وہ آپ کو کتنا ٹائم دے کے کیسے پریپیئر کر رہا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ایک ٹاپک، امپورٹنٹ ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے جو انڈونیشیا آنا چاہ رہے ہیں شادی کے سلسلے میں۔ اس کے بعد اب میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جس بندے نے ویڈیو شروع سے دیکھی لاسٹ نہیں دیکھا اور سوال کرنے آ گیا، بھائی اسے جواب نہیں ملے گا، اسے لنک ہی اسی ویڈیو کا فارورڈ ہوگا، وہ پوری ویڈیو دے، اور جس نے دیکھی ہوگی وہ آگے پھر اپنے پلان کے مطابق بات کرے گا، تو اس کے ساتھ ایک پروسیجر چل پڑے گا۔ کیونکہ میسج اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک بندے کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے قیمتی وقت کا خیال رکھیں، میرے بھی قیمتی وقت کا خیال رکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پرابلم نہ ہو، مجھے بھی پرابلم نہ ہو، آپ کا کام بھی سموتھلی ہو جائے اور میں بھی ریلیکس ہو کے کروں۔ کیونکہ میری عادت ہے کہ میں جن بندوں کے میں نے کیس لیے کام کیا، میں نے ایز اے رسپانسبلٹی لے کے وہ کام کیا، تو میرا سارا کسٹمر میرے سے سیٹسفائیڈ ہے۔ آج تک میرے خلاف الحمدللہ کسی بندے نے اٹھ کے یہ نہیں کہا جی ہمارا پیسہ کھا گیا، یا ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، مس گائیڈ کیا۔ کوئی بندہ یہ چیز میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی آیا تو الفن آ کے کہے، میں اس بندے کو جرمانہ دوں گا اس چیز کے بارے میں، لیکن وہ پروف کرے گا اس چیز کو۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو پلان ہے گولڈن ویزے کے اوپر، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اپنا بھی خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔